تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو اس وقت کی منتخب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور اس کے تقریباً 10 سال بعد 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت قوانین کی شکل میں قادیانیوں پر مزید قانونی پابندیاں عائد کی گئیں۔ اس سال جہاں 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دینے کے 50 سال مکمل ہونے والے ہیں، اسی طرح امتناع قادیانیت قوانین کو 26 اپریل 2024 یعنی اسی سال 40 سال مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ قادیانیوں کے خلاف بننے والے ان قوانین کے 40 سال مکمل ہونے پر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان تمام مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم کام کو سر انجام دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم امتناع قادیانیت قوانین کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ یہ قوانین کیا ہیں اور یہ کیوں بنائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان قوانین کے تحفظ کے حوالے سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، مصنف اور KTV کے وائس پریزیڈنٹ محمد متین خالد صاحب اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ غلام مصطفیٰ چودھری صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ متین صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ امتناع قادیانیت کے یہ جو قوانین بنائے گئے ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ 1974 میں ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کی بنا پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا 7 ستمبر 1974 کو۔ آئین کے آرٹیکل 106 اور 260 موجود ہے۔ اب جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس کے بعد جب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی فوری طور پہ قانون سازی ہونی چاہیے تھی کہ یہ اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں 74 سے لے کے 84 تک یہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ اسی طرح جو مسلمانوں کی جو ٹرمز ہیں دین اسلام کی، جو اس کے القابات ہیں مقدس ہستیوں کے، وہ استعمال کرتے رہے۔ مثلا دیکھیں کہ وہ مرزا قادیانی کے ساتھ اب بھی اور پہلے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے خلفاء کے نعوذ باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، اس کی اپنی مرزا قادیانی کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، مرزا قادیانی پہ اترنے والے نام نہاد وحیوں کو وہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں، اور اس طرح وہ اس مرزا قادیانی کی بیوی کو سیدۃ النساء انہوں نے کہا، اس طرح انہوں نے ربوہ کو مدینہ اور قادیان کو مکہ کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ٹرمز جو ہے یہ مسلمان، تو قانون یہ بنا، اذان دیتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، تو اس سے دھوکہ ہوتا تھا مسلم معاشرے میں کہ صاحب اگر یہ غیر مسلم ہیں تو ساری شاعر اسلامی تو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ گورنمنٹ نے مسلمانوں کا جو 10 سالہ ایک جدوجہد ان کی جو تحریک تھی اور اس کے نتیجے میں حکومت نے بہت اچھا ججمنٹ دیا، اسی کی روشنی میں جو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس کی روشنی میں قادیانیوں پہ پابندی لگائی کہ آپ شاعر اسلامی استعمال نہیں کریں گے، اور قانون میں تعزیرہ PPC پاکستان پینل کوڈ میں تعزیرات پاکستان میں قانون کی دفعہ اس میں دفعہ شامل کی 298B اور 298C۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ غلام مصطفیٰ چودھری صاحب، امتناع قادیانیت آرڈیننس کی یہ جو قوانین ہیں اس کے متعلق بتائیے کہ ان کے تحت قادیانیوں پر کون کون سی قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کا۔ تو ابھی تھوڑا سا تعارف تو میرے بڑے بھائی نے کروا دیا ہے، اس میں اس کا پس منظر تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ یہ جو 84 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا، اس کے پیچھے تھوڑی سی موومنٹ یہ بنتی ہے کہ سیال کوٹ سے عالی مجلس کے مبلغ تھے محمد اسلم قریشی صاحب، ان کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ ان کی رہائی کے لیے ایک موومنٹ چلی کہ ان کو بازیاب کرایا جائے، اور کافی اس پہ معاملات کافی دور تک پھیلے۔ علماء کرام کا ایک ڈیلیگیشن جا کے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے جنرل محمد ضیاء الحق، ان کو ملے، ان کو جا کے سارے معاملات بتائے گئے، اور قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اسلامی شاعر کا استعمال کرتے تھے، کلمہ طیبہ کا بیج لگانا اور تمام اسلامی اصطلاحات تھیں ان کو استعمال کرنا، تو ان کو روکنے کے لیے پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے اس کو نافذ کیا گیا، اور اس کا باقاعدہ
जो पूरा नाम इसको दिया जाता है वो ये कि एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ ऑफ कादियानी ग्रुप, अहमदी ग्रुप एंड लाहौरी ग्रुप, फिर प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट ऑर्डिनेंस 20 ऑफ 1984, ये इसका पूरा नाम, जिसको हम उर्दू में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें तय की गई कि कोई कादियानी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई बंदा भी खुलफा राशिदीन या दूसरी इस्लामी इतलाहात हैं, अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफातुल मोमिनीन साहबी या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या उम्मुल मोमिनीन या अहले बैत के लिए जो इस्तेमाल की जाते हैं शायर, उनको इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर वो कोई करेगा तो उसकी सज़ा 3 साल और उसमें जुर्माना भी तय किया गया। इसके साथ 298C जो है उसको ऐड किया गया कि कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान पोज नहीं कर सकेगा, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकेगा, और किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली या कोई इशारतन तहरीरी तौर पे किसी भी अंदाज से अपने आप को मुसलमान नहीं ज़ाहिर करेगा। और इस इम्तनाए कादियानी में शार्ट अगर देखें तो किसी भी कादियानी को मना किया जाता है इस कानून के तहत कि वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कहेगा, मस्जिद की तर्ज पे भी नहीं बनाएगा, इबादत के बुलाने के लिए अज़ान जो मुसलमानों का तरीक़ाकार है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, और किसी भी इस्लाम के शायर को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगर कोई करेगा तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो तज़ीरत पाकिस्तान के तहत पर्चा भी होगा, और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नाकाबिल दस्तनादी पुलिस जुर्म है, इसमें 3 साल तक सज़ा है और इसमें जुर्माना भी है। तो जब से ये कानून बना है उसके बाद से इसमें काफ़ी सारे कादियानियों के ख़िलाफ़ जो है ना, उनकी वायलेशन के ख़िलाफ़ कानून ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की और बहुत सारों को सज़ाएँ भी हुई, और अब भी काफ़ी सारे केसेस इस तरह की अदालतों में चल रहे हैं। जी, अच्छा, यानी कादियानी किसी भी तौर पर अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यानी अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ये एक तरीक़ाकार है मुसलमानों का कि जब मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है। जी, जी। कोई दूसरे मज़हब का मिलता है, कोई सत श्री अकाल कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई हेलो हाय कह के अपना काम चला लेते हैं। लेकिन मुसलमानों का एक ख़ास तरीक़ाकार है जी कि वो जब मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं, कुछ चीज़ पे इंशाल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह कहते हैं। तो इस तरह का एक केस भी आया था शेखपुरा से कि कादियानियों ने अपना एक शादी कार्ड छपवाया था, नासिर नामी मुलज़िम थे उन्होंने, तो शादी के मौके पे जब छपवाया कार्ड तो उसमें निकाह मसनूना के अल्फाज, प्रोग्राम इंशाल्लाह और माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, इस तरह के अल्फाज जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं उस पर बाकायदा तौर पे पर्चा हुआ। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला और इस कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी गई। सही, यानी इसका मकसद है कि वो धोखा ना दे सकें, मुसलमान जाहिर करके किसी को धोखा ना दे सकें। अच्छा मतीन साहब, हसन भाई, मैं थोड़ा सा इजाफा इसमें भाईजान की बात में करूं कि वो जो केस जिसका जिक्र किया नासिर बनाम सरकार, वो जो शेखुपुरा वो ननकाना साहब का केस है, वो मैंने केस दर्ज करवाया था कादियानी का। उसमें जनाब जस्टिस मियां नज़ीर अख्तर साहब का जो जजमेंट है वो रिपोर्टेड है कानून की किताबों में, PLD में। उसमें जस्टिस साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि ये तो जो हमने जो कार्ड शाया किया है जिस पे नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम ने काहे मसनूना बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह ये सारा लिखा है, तो ये तो 298 ना B में है ना 298 C में है। तो जज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने फरमाया कि साहब ये देखें कि ये आपको अगर ये चीज़ें नहीं लिखी तो क्या आपको ये कानून ने कोई लाइसेंस दे दिया है कि आप जो चीज़ें कानून में जो चौधरी ने बयान की हैं उसके अलावा आप अपने आप को कर नहीं सकते। इसमें हमेशा याद रखें जो लफ्ज़ पोज है ना जी, पोज POSE पोज, ये बड़ा कमाल लफ्ज़ है कि आप उसको ज़ाहिर नहीं कर सकते। अब वही कार्ड जो है जिस पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, अगर आप वो कार्ड किसी को दें तो आप उसे पूछें कि आप बताएं ये कार्ड जो है ये हिंदू की तरफ से आया, ईसाई की तरफ से आया, ये सिख की तरफ से आया, ये बुद्ध मत की तरफ से आया, ये किसकी तरफ से आया? कादियानी। वो कहेगा ये तो जो टर्म्स इस्तेमाल कीजिए तो मुसलमान की तरफ से आया। तो ज़ाहिर है कि उसमें लफ्ज़ जो पोज है कि कादियानी अपने आप को एज ए मुस्लिम पोज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो चीज़ है कि वो कोई चीज़, जैसे आपने फरमाया कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकते। इसी तरह वो ईद वाले, बड़ी ईद वाले दिन वो कुर्बानी नहीं कर सकते क्योंकि एज ए मुस्लिम पोज हो रहे हैं। जी।
یعنی عید والے دن نئے کپڑے پہن کر اس طرح بھی نہیں پھر سکتے کہ وہ لگے کہ عید منا رہے ہیں. تو پھر تو ہاں جی بالکل وہ یہی جو انہوں نے اپنا 7 سالہ جشن منانے کا پروگرام بنایا تھا جس کے اوپر پھر ظہیر الدین کیس اور دوسرے کیسز بھی چلے, تو بہت سارا ڈسکشن ہوا. فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی کیسز چلے مجیب الرحمان ورسز فیڈریشن کے نام سے. تو اس میں یہی تھا کہ قادیانی جو تھے ان کو ان کا 7 سالہ جشن منانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اپنے محراب بنا کے لائٹنگ کرنا اور ہر وہ چیز جس سے ان کو ایک ہوتا ہے سیلیبریٹ کرنے والا معاملہ, اس سے منع کر دیا گیا کہ سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اپنے مذہب کی پرچار کرنا اور مسلمان سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا معاملہ تھا, تو اس سے منع کر دیا گیا تھا. گورنمنٹ نہیں اجازت دی ان کو. جی متین خالد صاحب, یہ قوانین تو بن گئے, اس کے بعد پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے یہ جو قوانین ہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے, ان کے حوالے سے کون سے اہم فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئے؟ حسن بھائی اس طرح ہے کہ جب یہ قانون پاس ہوا 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت قانون آرڈیننس آیا, اس کے بعد قادیانیوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ اور انہوں نے ملکی اور غیر ملکی ہائر کیے وکلا. خود ان کا جو وکیل تھا جو اس میں مجیب الرحمان وہ آئے وفاقی شرعی عدالت میں. 4 جج صاحبان تھے بڑے کمپیٹنٹ. انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی ہمیں یہ شاعر ہم استعمال کر سکتے ہیں جس پہ ہمیں پابندی دی, ان کو آپ حذف کریں. اس میں جناب ہوا یہ 22 دن سماعت ہوئی. حسن بھائی 22 دن سماعت ہوتی رہی. حکومت پاکستان کی طرف سے اٹارنی جنرل, ڈپٹی اٹارنی اپنا ریاض الحسن گیلانی صاحب اور دیگر ہمارے مسلمان وکلا بڑی تیاری وہ بھی پیش ہوئے. اس کے بعد انہوں نے عدالت نے اپنی معاونت کے لیے ملک کے جید علماء کرام کو بھی بلایا. سمپل سا سوال تھا کہ کیا ایک اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم اسلامی شاعر استعمال کر سکتا ہے؟ یہ تو عام آدمی کو بھی نہیں کر سکتا. ایک کرسچن کو کس طرح اجازت دے دیں کہ وہ اپنے چرچ میں اذان دے, وہ اپنے چرچ کو کہے کہ صاحب یہ مسجد ہے, وہ اپنے آپ, تو یہ پھر فساد پھیلے گا. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا وہ جو وفاقی شرعی عدالت کی جو ججمنٹ ہے رپورٹڈ ہے PLD میں, وہ حسن بھائی اتنی کمپیٹنٹ ہے اور اتنی کمپریہنسو ہے, اتنی زبردست ہے کہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. پھر اس ججمنٹ کو لے کے یہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں گئے. وہاں پہ افضل اللہ صاحب اور 5 جج صاحبان بیٹھے, وہاں بھی دلائل ہوئے, وہاں سے ان کی خارج ہوئی. یہ 2 ججمنٹس بہت کمال ہے. لیکن جو میں اپنے ناظرین کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر وہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اور اس قادیانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں آئینی اور قانونی طور پہ, تو وہ جو ظہیر الدین بنام سرکار ججمنٹ ہے 1993 والی, ہاں جی, اس کا وہ SCMR 1993 پیج نمبر 1718 والی, اس کو ضرور مطالعہ کریں. اس ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا. اس میں جج صاحبان نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے اور کہا کہ آپ یہ شاعر استعمال نہیں کر سکتے. یہ قانون, جملہ دیکھیں کیا لکھا کہ یہ جو قانون بنا ہے 298B اور 298C, انہوں نے کہا یہ آئین کی روح کے مطابق ہے. اور اس سے 2 جملے سنیں, اور اس سے آپ کے جو حقوق ہیں, جو بحثیہ اقلیت کے حقوق ہیں, جو آپ مطلب شور مچاتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے حقوق, تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس قانون سے آپ کے کوئی حقوق جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے. اور پھر کہا کہ آپ تو فراڈ کرتے ہیں. آپ بتائیں مرزا قادیانی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح, مرزے کی بیوی ام المومنین کس طرح, مرزے کی باتیں حدیث کس طرح, آپ کیوں آپ غیر مسلم ہیں, آپ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں کہتے ہیں, کیوں دھوکہ دیتے ہیں, کلمے کا بیج لگاتے ہیں, اور اس محمد سے مراد جو محمد کلمے کا بیج اپنی عبادت گاہ کے باہر یا ڈسپلے کرتے تھے, پرچے درج ہوئے, کوئٹہ ہائی کورٹ کا بڑا کمال فیصلہ, اس محمد سے مراد سپریم کورٹ نے لکھا. اس سے بڑا دجل, اس سے بڑا دھوکے بازی نہیں ہے. ذرا سنیے, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آپ بیج لگاتے ہیں اور اس میں لفظ جو محمد ہے, مسلمان اس لفظ محمد سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور قادیانی جب لفظ محمد پڑھتا ہے اپنی اذان میں یا کلمہ میں, وہ محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتا ہے. اور اس کے انہوں نے پھر یہ کیا کہ قادیانی کتب کے 20 حوالے وہاں پہ دیے اور کہا کہ دیکھیں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم آپ کو الاؤ کریں کہ جائیں جا کے اپنے مذہب کی تبلیغ کریں, تو گویا ہم معاشرے میں ایک اور سلمان رشدی پیدا کر رہے ہیں. وہ سٹینک ورسز والا گستاخ رسول. اب اس سے انہوں نے پھر ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کی تبلیغ سے
لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی، آپ کے مکان کو، آپ کی جان کو، آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ تبلیغ کرنے کے پر بضد ہیں تو آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ کی جان اور مال کا کون ذمہ دار ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جہاں آپ نے اتنا بڑا ایک فیصلہ کیا اور اتنی بڑی آپ نے ایک چول ماری کہ آپ نے ایک بہودہ آدمی کو، ایک سٹوپڈ آدمی کو آپ نے نبی بنا کے پیش کر دیا اور اس کو نعوذ باللہ آپ کیا کہ القابات دیتے ہیں، تو پھر اپنے القابات بھی آپ دیکھیں حضرت، آپ پولیس کے عام آدمی سپاہی کی وردی نہیں پہن سکتے، آپ اپنے گھر کے باہر لفظ جسٹس نہیں لکھوا سکتے، یہ پابندیاں ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص معاشرے میں آئے اور کہے جی میں نبی ہوں، اور وہ ساری اصطلاحات جو ہیں وہ یہ لوگو ہے ہمارا، یہ ہماری پہچان ہے، اذان وغیرہ یہ سارے جو ٹرمز ساری ہیں، تو اس لیے ہم کسی بھی غیر مسلم کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ اسے اپنے اوپر چشمہ کر کے دھوکہ دے کے اور معاشرے میں سادہ لوگوں کو اور اپنے مذہب کی تبلیغ کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ غلام مصطفیٰ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قوانین ہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے، کیا یہ عالمی جو قوانین ہیں، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے یا پھر جو عالمی قوانین ہیں، یہ ان کے خلاف ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ان قوانین کو لے کے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ میں ایک تو تھوڑا سا ایڈ کر دوں جو میرے بھائی نے فرمایا، یہ جو فیڈرل شریعت کوڈ والا فیصلہ PLD 1985 FSC فیڈرل شریعت کوڈ پیج 8 پہ ہے، مجیب الرحمان ورسز حکومت پنجاب۔ اس میں جو ایشو آیا تھا نا، جس میں امپیون آرڈر جو تھا، یہ آرڈیننس تھا امتناع قادیانیت آرڈیننس، اس کو انہوں نے یہ کہا تھا، جس طرح میرے بڑے بھائی نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا وائیولیٹ، یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے وائیولیٹس دی شریعہ اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف احمدیز ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پریچ اینڈ پروپیگیٹ دا ریلیجن، کہ یہ جو قادیانیوں کو منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ایک خوبصورت لمبا چوڑا فیصلہ دے دیا۔ پھر اسی طرح زین الدین کیس میں بھی اس طرح میرے بھائی نے فرمایا نا کہ وہ ان کو بہت ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر کے، ایون قادیانیوں کا جو معاملہ تھا، قائد اعظم کا جنازہ نہ پڑھنا سر ظفر اللہ کا، وہ پلس مختلف چیزوں کے حوالہ دے کے کہ کسی فراڈیے کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی تھا کہ ہیومن رائٹس والی بات کہ جی کائن کا آرٹیکل جو ہے نا وہ ہمیں 20 جو ہے ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجس انسٹیٹیوشنس۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو آئین ہے یہ تو سب کو رائٹ دیتا ہے کہ اپنا پروفیس کرے، اپنا کوئی اجلاس بھی کرے، اپنا مذہب، اپنا کاروبار، اپنی ہر چیز، لیکن ساری چیزیں سبجیکٹ ٹو لا۔ اگر پاکستان میں ہر بندے کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مرضی کا مذہب اختیار کرے، پابندی نہیں کہ فلاں مذہب اختیار کرنا ہے، ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم جبر نہیں، کیونکہ فلاں بندہ فلاں مذہب ہی اختیار کرے گا، یا کسی گن پوائنٹ پہ مسلمان یا کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنے کے لیے نہیں اجازت دے سکتے۔ اسی طرح حق حاصل ہر بندے کو قانونی طور پہ ایک شیلٹر ہے کہ وہ جو پروفیشن اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اپنے دیگر معاملات جو ہے نا، لیکن سبجیکٹ ٹو لا ہے کہ قانون کے اندر رہ کے سارے معاملات کر لیں۔ اب یہ تو ہمارا پاکستانی قانون ہو گیا، اب جو انٹرنیشنلی لا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی ایسا قانون قادیانیوں کو قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کے مذہب کا لبادہ اوڑھ کے ایک سادہ لوگوں کو فراڈ کریں، ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کریں، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت یا ہماری جو مقدس کتاب ہے قرآن پاک، اس میں کوئی تحریف کریں۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی چارٹر، UN کا یا کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کا، وہ قادیانیوں کو اس طرح کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ متین صاحب، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت تمام مذاہب کے جو پیروکار ہیں ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے، لیکن قادیانیوں پر قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو آرٹیکل 20 تو مذہب کی تبلیغ کی اجازت دیتا ہے، تو قادیانی کیوں نہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے؟ یہ بتائیے ذرا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 20 ہے، اس کو وہ ایک دفعہ نہیں 2 3 4 دفعہ لے کے ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں گئے ہیں، اور ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ان کو کہا کہ صاحب آپ اس آرٹیکل کے تحت جو آزادی مانگنے آئے ہیں
وہ تو اس آدمی کو ہوتی ہے جو فراڈ نہیں کرتا. آپ تو فراڈ کرتے ہیں. تو ایک فراڈ جو کرنے والا آدمی ہے اس کو آزادی کس طرح ہم اس کو الاؤ کریں. آرٹیکل جو 20 ہے حسن بھائی ذرا غور سے سنیے گا. آئین کا آرٹیکل 20 جو ہے نا یہ پاکستان میں تمام اقلیتوں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, حتی قادیانی ہیں یا مسلمان ہے, وہ ایکول ان کو ٹریٹ کرتا ہے کہ سب کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی ہے. وہ 3 شرطیں لگاتا ہے کہ یہ 3 شرطیں اگر کوئی پورا نہیں کرے گا, خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے, ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. مثلا پہلا یہ ہے سبجیکٹ ٹو لا, کہ وہ اس کو آئین اور قانون کو تسلیم کرے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ صاحب وہ اس کی تبلیغ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو. نمبر 3 کہ اس کی تبلیغ اخلاقیات کے انڈر ہو جائے. ٹھیک, ابیوز نہیں کرے گا وہ. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم پہلی شک دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو بھی تبلیغ کرے گا وہ آئین اور قانون کو تسلیم کرے گا. قادیانی تو آئین کو مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو 106 اور 260 ہے کہ جس کے تحت ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار, وہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان. ہم تو جب قادیانی آئین میں دی گئی اپنی حیثیت نہیں مانتے, پھر وہ آئین میں دیے گئے حقوق کس طرح مانگتے ہیں. دیکھیں یہ پابندی لگاتا ہے. دیکھیں آپ چلتے ہیں اس میں سڑک پہ آتے ہیں تو آپ کو آزادی ہے کہ آپ جیسے مر جائیں آپ, لیکن اس کی میں ریسٹرکشنز کیا ہیں, پابندی کیا ہے کہ آپ ایک لمٹ سپیڈ سے اوپر نہیں جائیں گے, آپ سرخ اشارے پہ رکیں گے. تو اگر آپ سرخ اشارے پہ نہیں رکیں گے آپ کا چلان ہوگا, بار بار چلان ہوگا, آپ پہ بیان ہو جائے گا, لائسنس کینسل ہو جائے گا. اب قادیانی جو میں پولیس اسٹیشن گیا پرچہ درج کروانے, مجھے وہاں DSP صاحب نے فرمایا کہ جی قادیانیوں کو آپ کیوں نہیں حقوق دیتے. تو میں نے ان سے کہا جی لے لیں حقوق, آپ مجھے یہ بتائیں کون سے حقوق چاہیے, مسلمانوں والے, قادیانیوں کو مسلمانوں والے حقوق چاہیے یا غیر مسلموں والے. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں والے حقوق دیں تو صاحب آئین روکتا ہے, میں تو نہیں آئین روکتا نا, آئین کہتا نہیں میں دیتا. کیوں؟ آئین کہتا ہے یہ نان مسلم ہے, غیر میں نہیں دیتا. اچھا اگر وہ کہتے ہیں جی ہمیں غیر مسلموں والے حقوق دے دیں تو لے لیں. آپ کہیں تو صحیح کہ وہ یا نان مسلم. جب آپ چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں تو پھر تو نہیں ہے. یہ جو 20 ہے اس کو عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ظہیر الدین بنام سرکار میں بھی اور کیسز میں بھی کہ آپ کو اجازت ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کی, لیکن یہ جو آئین کے 3 شرائط ہیں جب تک آپ پوری نہیں کریں گے ہم آپ کو الاؤ نہیں کر سکتے. غلام عثمان چودھری صاحب, پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث ہوئی اور قادیانیوں نے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر حصہ لیا. ان مباحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانیوں کے خلاف یہ جو قوانین بنائے گئے کہ وہ اسلامی شاعر نہیں استعمال کر سکتے, تو کیا قادیانی جو ہیں وہ 4 دیواری کے اندر اسلامی شاعر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور پھر 84 میں قوانین سامنے آئے. جو 74 اور 84 سے پہلے کی قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر مینار تعمیر کی گئے ہیں اور یا دیگر اسلامی شاعر ہیں, کیا ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا قانونی طور پر؟ اس وقت ایک بڑی زبردست بحث چل رہی ہے عدالتوں میں بھی, کچھ فیصلے بھی ایسے آ رہے ہیں اور قادیانی ہر جگہ پہ ایک ہی پوائنٹ لیتے ہیں کہ بھائی یہ امتناع قادیانی تارکین آیا 84 میں جی, ہمیں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا 74 میں, ہماری عبادت گاہ بنی ہے 54 میں جی. تو اس لا کا ریٹروسپیکٹ افیکٹ موثر با ماضی تو نہیں ہوگا 84 سے پہلے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں پوچھنا کہ 4 دیواری کے اندر میں کر رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ایک تو یہ پولی لیتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں ہم تو 4 دیواری کے اندر کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے, کیا دنیا کا کون سا جرم ہے جو قانونی طور پہ ایک ممانعت ہے جس کی کرنے کی, اس کو 4 دیواری کے اندر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اندر بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے, ہمارا قانون منع کرتا ہے کہ اندر جوا نہیں کھیل سکتے آپ, اندر ہو یا باہر ہو نہیں کھیل سکتے آپ. کوئی غلط کام جس کو قانون منع کرتا ہے 4 دیواری کے اندر ہو یا 4 دیواری کے باہر, انہوں نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. دوسری بات اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارا جو عبادت خانہ ہے وہ پہلے کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ 84 میں قوانین بنے اور یہ عبادت گاہ 1970. اب اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ ہمیشہ دیکھنے میں یہی ہے کہ ہسٹری یہی ہے کہ پہلے اوفینس کمٹ ہوتا ہے, لیجسلیشن بعد میں ہوتی ہے, قانون سازی اس کی بعد میں ہوتی ہے. اب فرض کریں کہ ایک اب منشیات کا ایک قانون چل رہا ہے جس میں پہلے تک جو چرس پیا کرتے بانگ پیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, چرس کی حد تک ممانعت تھی. اکثر مختلف جگہ پہ وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے وہ بانگ اس کو بنا کے پیتے ہیں, بوٹی کہہ لیں, ٹھیک, وہ پیتے ہیں.
اب جو CNSA ہے, کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ, اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اب کوئی بھنگ بھی اگر پیے گا نا تو اس کی بھی سزا ہوگی, پرچہ ہوگا اس کے اوپر. اب وہاں جو بندے بیٹھے ہو کہہ دیں جناب ہم تو یہاں سے 100 سال سے دربار بنا, ہم یہاں بیٹھ کے بھنگ پیتے ہیں, ملانگے ہمیں کیوں روکتے ہیں, ہمارے اوپر تو لاگو نہیں ہوتا, تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اسی طرح اگر ان کی عبادت گاہ پہلے کی بنی ہوئی ہے 74 یا 84 سے پہلے کی, تو جب قانون بن گیا تو پھر اس کو اس کے تابع ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ قانون اس کے تابع ہو جائے گا, وہ قانون کے تابع ہوگی. تو یہ ان کا یہ جواز کہنا یہ انتہائی غلط ہے. اور 4 دیواری کے اندر اگر قادیانی 4 دیواری کے اندر عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں تو اسی دن کیوں کرتے ہیں قربانی؟ یہ تو مسلمانوں کے تہوار ہیں, 3 دن مسلمان قربانی کرتے ہیں, اس دن نہ کریں باقی دنوں میں کہہ لیں ہمیں کیا اعتراض ہے, اندر کریں یا باہر کریں, ٹھیک ہے. اسی دن پہ اسی وقت پہ جو ایک مسلمانوں کا طریقہ کار آیا جائے کہ صبح نماز پڑھی اس کے بعد قربانی کے لیے آ گئے, وہ سیم پریکٹس کرتے ہیں. تو اس لیے وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, امتناع قادیانیت آرڈیننس کی, وہ نہیں کر سکتے, ان کو قطعاً کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی حرکت کریں وہ. ٹھیک ہے حسن بھائی, یہ ہمارے بچے ہمارے کارکنان جب جاتے ہیں نا پرچہ درج کروانے کے لیے, تو ہمارے DPO صاحبان جو DSP صاحب یا انسپیکٹر SHO صاحبان ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو 4 دیواری کے اندر کرتے ہیں قربانی, ہاں جی بڑی تو پھر آپ تو نہ کریں. تو حضرت ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جرم ہوتا ہے, وہ چاہے جیسے چوئی صاحب نے فرمایا وہ باہر ہے یا اندر ہے. اگر گورنمنٹ پولیس کو یہ پتہ چلے کہ 4 دیواری کے اندر دہشت گرد چھپا ہوا ہے تو آپ 4 دیواری توڑ کے اندر نہیں ہے, کیونکہ جرم ہو رہا ہے نا, تو وہ بھی جرم ہے, یہ بھی جرم ہے. اسی طرح حضرت جیسے بھائیان نے فرمایا کہ یہ قادیانی کہتے ہیں جی کہ وہ 1974 کے پہلے سے ہماری بنی ہوئی عبادت گاہیں, تو 84 میں قانون آیا. حضرت اس میں ایک جملہ یاد رکھیے کہ جرم مسلسل کیا ہوتا ہے. یہ جرم مسلسل ہے کہ عبادت گاہ ہے, اس کے اوپر وہ منارے لگے ہوئے ہیں, وہ جرم مسلسل ہے. یا تو وہ منارے ہٹائیں, اس کی جو آرکیٹیکٹ جو ہے اس کا وہ جو چینج کریں, وہ دور سے مسجد نظر نہ, جب وہ مسجد کی شیپ پر ہے تو دین وہ جرم مسلسل کے زمرے میں آتا ہے. متین خالد صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر ڈس انفارمیشن کمپینز چلاتی ہے, پاکستان کو بدنام کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مختلف رپورٹ شائع کرتے ہیں. ہم نے بھی اس پہ کئی پروگرامز جو ہیں وہ نشر کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ یا دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور برطانوی پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ مختلف جو یورپی ادارے ہیں وہ پاکستان کو بڑا پریشرائز کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ قادیانیوں پر ظلم کیا جاتا ہے, قادیانیوں کو یہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے. تو کیا یہ جو برطانوی ملک ہیں یا جو کینیڈا ہے یا امریکہ ہے, یہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی کر سکیں, اور یہ جو قادیانی پاکستان کے خلاف سازشیں کریں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ قادیانیوں کا ایک ونگ ہے جو خلیفہ کے حکم پہ بنایا گیا. انہوں نے یہ کیا کہ وہ ونگ یہ کام کرتا ہے جس میں لارڈ طارق بھی شامل ہے, منسٹر جو ہے برطانیہ کا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر مہینے بلا ناغہ ای میلز اور ان کو لیٹر لکھتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو, اور وہ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کو, وہ کانگریس کی جو حقوق انسانی وہاں پہ تمام یورپی ممالک کے پریزیڈنٹس کو, ان کے پرائم منسٹرز کو وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے. وہ سارے لیٹر وہ دباؤ یورپی یونین کی طرف سے آتا ہے, پھر وہ IMF کو خط لکھتے ہیں, ورلڈ بینک کو خط لکھتے ہیں, اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں بعض حساس چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ کون کون سے ملزم جو ہیں IMF کی خواہش پہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ نے چھوڑے ہیں. اب وہ جو دباؤ آتا ہے تو گورنمنٹ یہاں پریشان ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ آگے ججمنٹس دیکھتی ہے. اب سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہی ظہیر الدین بنام سرکار والا, اس میں 2 ٹوک بات ہے کہ جناب ان کو حقوق حاصل ہیں لیکن یہ دھوکے باز ہیں. اب وہ چیز سمجھتے نہیں. اب دیکھیں یورپ میں ایک قانون بنا ہے کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جی. ہم نے کبھی وہاں پہ انٹرفیرنس کیا کہ جناب یہ آپ نے کیا, یہ آپ کر رہے ہیں اخلاقیات کے خلاف. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, وزارت خارجہ کو بالخصوص یہ چاہیے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کی لے کے سفارشات وہ ان کو بھجوائے اور ان سے کہے کہ صاحب یہ دھوکے باز, یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں, پورا رائٹ ہے, لیکن کسی دھوکے باز کو تو اجازت نہیں نہ دی جا سکتی. وہاں برطانیہ میں کچھ سیکنڈ آدمی خاتون کہہ سکتی ہے میں ملکہ ہوں, کو کہہ سکتا میں شہزادہ چارلس ہوں, اس کو پاگل خانے بھیج دیں گے.
اب یہاں پہ ایک آدمی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ اور کہتے ہیں جی پاکستان میں ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کا ایک کمپریہنسو جواب جو ہے نا جی وہ شائع بھی کرے اور عالمی لیول پہ اس کو ان کو بھجوایا جائے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔